السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک ایسی سرزمین پر جہاں ایک ایسا عجوبہ کھڑا ہے جسے دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ایک ایسی دیوار جو پہاڑوں پر سانپ کی طرح بل کھاتی ہے، جو وادیوں کو چیرتی ہے، دریاؤں کو پار کرتی ہے اور ریگستانوں کو کاٹتی ہے، اور یہ ہے عظیم دیوار چین۔ یہ دیوار صرف اینٹوں اور پتھروں کا ڈھیر نہیں بلکہ یہ انسان کی محنت، قربانی اور عزم کا وہ شاہکار ہے جو آج بھی دنیا کو حیران زدہ کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ دیوار آخر بنی کیوں، کیسے بنی اور اس کے پیچھے کون کون سی کہانیاں چھپی ہیں۔ تو چلیے وقت کی سوئی کو تھوڑا پیچھے لے چلتے ہیں۔ 7ویں صدی قبل مسیح کا چین، جب یہ ملک کئی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ ہر ریاست اپنے دفاع کے لیے چھوٹی چھوٹی دیواریں بنایا کرتی تھی، مگر پھر تاریخ میں ایک شخصیت ابھرتی ہے، چین شی ہونگ، چین کا پہلا شہنشاہ۔ اس نے فیصلہ کیا کہ تمام ریاستوں کو جوڑ کر ایک عظیم سلطنت بنائی جائے اور دشمنوں کو روکنے کے لیے ایک ایسی دیوار تعمیر کی جائے جو کبھی نہ ٹوٹے۔ تو پھر آخر یہ دشمن تھے کون؟ شمال سے آنے والے خوفناک خانہ بدوش، شیونگ نو اور بعد میں منگول قبائل، جو اچانک حملہ کرتے، لوٹ مار کرتے، قتل و غارت کرتے اور سب کچھ جلا کر واپس چلے جاتے۔ چین شی ہونگ نے کہا، اگر ہم اپنی سلطنت بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک ایسی دیوار چاہیے جو دشمن کو روک دے۔ یوں شروع ہوئی دنیا کی سب سے بڑی تعمیر۔ اندازہ لگائیں یہ دیوار کتنی لمبی تھی؟ 21,000 کلومیٹر۔ اگر آپ اسے سیدھا کر دیں تو یہ زمین کے آدھے حصے کا چکر لگا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ 25,000 سے زائد واچ ٹاورز، ہزاروں چھاونیاں بنائی گئی، 10 لاکھ ایک وقت میں یہاں فوجی تعینات تھے۔ یہ صرف دیوار ہی نہیں بلکہ یہ ایک زندہ فوجی نظام بھی تھا۔ لیکن ناظرین، یہ عظمت مفت میں نہیں ملی۔ لاکھوں مزدور، سپاہی اور قیدی اس کی تعمیر میں شامل ہوئے۔ دن کی جھلستی دھوپ، رات کی برفیلی ہوائیں، بھوک، بیماری اور تھکن، ہزاروں لوگ یہ سب سہتے سہتے مر گئے۔ روایات میں یہ ہے کہ جو مزدور یہاں مر جاتے انہیں دیوار کے اندر دفن کر دیا جاتا، اس لیے اسے دنیا کا سب سے طویل قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ اب ذرا ایک کہانی سنیے کہ ایک عورت جس کا شوہر قیدی کے طور پر دیوار کی تعمیر پر بھیجا گیا، لیکن وہ کبھی واپس نہ آ سکا۔ بیچاری بیوی اس کی تلاش میں سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے دیوار تک پہنچی۔ جب وہاں پہنچی تو اسے پتہ چلا کہ اس کا شوہر مر چکا ہے۔ اس کے غم اور آنسو اتنے شدید تھے کہ کہتے ہیں کہ دیوار کا ایک حصہ گر گیا۔ یہ کہانی آج بھی چین میں سنائی جاتی ہے اور دیوار کے پیچھے چھپے قربانیوں کی علامت بن چکی ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ حصے ایک ڈریگن کے بتائے ہوئے راستے پر بنائے گئے، یعنی مزدور راستہ بھٹک جاتے تو ایک ڈریگن آیا، اس نے پہاڑوں پر ایک لکیر کھینچی اور مزدوروں نے اس پر اینٹیں رکھنا شروع کر دی۔ شاید اسی لیے آج بھی جب دیوار کو دور سے دیکھیں تو یہ بل کھاتا ہوا ایک عظیم اژدہا لگتا ہے۔ دیوار کے ساتھ موجود واچ ٹاورز بھی اپنی جگہ ایک عجوبہ ہیں۔ سپاہی دن رات یہاں نگرانی کرتے، دن میں دھوئیں اور رات کو آگ کے اشاروں کے ذریعے پیغام ایک ٹاور سے دوسرے ٹاور تک پہنچاتا۔ کہتے ہیں کہ یہ صرف چند گھنٹوں میں خبر سینکڑوں کلومیٹر دور موجود بادشاہ تک پہنچا جاتے۔ اس وقت یہ دنیا کا سب سے مؤثر کمیونیکیشن سسٹم تھا۔ صدیوں بعد مختلف خاندانوں نے دیوار میں اضافہ کیا۔ سب سے زیادہ کام منگ خاندان 14ویں تا 17ویں صدی نے کیا۔ اس دور میں دیوار کو مضبوط پتھروں اور اینٹوں سے دوبارہ بنایا گیا۔ وہی حصہ آج بھی سب سے زیادہ محفوظ ہے۔ اس دور میں سپاہیوں کے لیے گودام، اسلحہ خانے اور چھاونیاں بھی بنائی گئیں تاکہ وہ مہینوں دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ ناظرین، یہ دیوار صرف جنگ کے لیے ہی نہیں تھی
بلکہ یہ چین کی طاقت اور شان کی بھی علامت تھی۔ جب تاجر اور مسافر سلک روڈ سے گزرتے اور اس دیوار کو دیکھتے تو وہ سمجھ جاتے کہ یہ سلطنت کتنی عظیم ہے۔ یہی راستہ تھا جس سے ریشم، چائے، کاغذ اور بارود دنیا بھر میں پہنچا، اور یہی راستہ تھا جس سے دنیا کا علم اور ثقافت چین تک آیا۔ آئیے اب آج کے زمانے کی طرف چلتے ہیں کہ عظیم دیوار چین کو یونیسکو نے عالمی ثقافت ورثہ قرار دیا، لیکن دیوار اتنی لمبی ہے کہ اسے مکمل دیکھ پانا بھی ممکن نہیں۔ زیادہ تر سیاح بیجنگ کے قریب والے حصے کو دیکھتے ہیں جسے بادالنگ کہا جاتا ہے۔ یہاں دیوار بالکل محفوظ ہے اور لاکھوں سیاح ہر سال آتے ہیں۔ ایک اور خوبصورت حصہ جہاں موتیانیوں تک پہنچنے کے لیے چیئر لفٹ اور کیبل کار استعمال کی جاتی ہے۔ یہاں سے دیوار کا منظر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سنہرا ڈریگن پہاڑوں پر سو رہا ہو۔ لیکن اگر آپ دل کے بہادر ہیں تو جائیں جیان کوکو۔ یہ حصہ خطرناک ہے، ڈھلوان پہاڑوں پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جہاں صرف ماہر ہائیکرز ہی جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں چلنا بالکل ایسا ہے جیسے آسمان کی سیڑھی پر قدم رکھا جائے۔ دیوار کے کئی حصے وقت اور موسم کی مار سہ نہ سکے۔ کچھ حصے دیہاتیوں نے اپنے گھروں کی تعمیر کے لیے توڑ لیے، اس لیے اب حکومت نے سخت قوانین بنا دیے ہیں تاکہ یہ ورثہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہ سکے۔ ناظرین، سیاح جب دیوار پر کھڑے ہو کر سورج نکلنے یا ڈوبنے کا منظر دیکھتے ہیں تو یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے ان کی یادوں میں نقش ہو جاتا ہے۔ جب سورج کی پہلی کرن دیوار کو چھوتی ہے تو یہ سنہری روشنی میں نہا جاتی ہے، اور جب رات کو ہزاروں ستارے آسمان پر جگمگاتے ہیں تو یہ دیوار ایک پراسرار اور جادوئی لکیر بن جاتی ہے۔ یوں اس عظیم دیوار چین ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان اگر عزم اور اتحاد سے کام لے تو ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ یہ دیوار آج بھی ایک زندہ داستان ہے، قربانی، طاقت اور انسان کے عزم کی۔ یہ ماضی کو حال سے جوڑتی ہے اور آنے والے وقتوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ تاریخ کبھی مٹتی نہیں، وہ اینٹوں اور پتھروں میں ہمیشہ سانس لیتی رہتی ہے۔